أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تو شروع میں قرآن کریم کے صداقت، پھر مومنین کے اوصاف اور پھر ان کا انجام بتا دیے. مومنین کے اوصاف اور پھر ان کا انجام. لیکن کہیں تعرف الاشیاء بازدادها، یہ رب العزت کی عادت ہے جب مومنین کا ذکر کرتے تو ساتھ ساتھ جہنمی کفار کا ذکر کرتے ہیں. تو قرآن کریم میں کہیں جنت کا ذکر ہے تو ساتھ ساتھ جہنم کا ذکر ہے، مسلمانوں کا ذکر ہے تو کفار کا بھی ذکر ہے. ہر چیز کے ساتھ ضد بھی ذکر ہوتی ہے. تو پہلے مومنین کے اوصاف، ایمان کے تعریف، مومنین کا اوصاف اور ان کا انجام. اب ایمان کا ضد ہے کفر، مومن کے ضد ہے کافر، اور مومنین کے انجام فلاح، کامیابی، اور اس کے ضد ہے ناکامی اور نامرادی، تباہی اور بربادی. مومنین کا انجام جنت اور کامیابی، کافر کا انجام بدبختی اور جہنم. تو اب اللہ تعالی جو ایمان کے ضد ہے کفر اور مومن کا ضد ہے کافر، اس کا ذکر فرماتے ہیں. تو شروع میں 2 آیت میں ایک کافر بوا کے بارے میں، واضح کافر، سب جانتے کافر، اور آخر میں پورا رکوع منافقین کے بارے میں، سب سے جو بڑی خطرناک قسم ہے کفر کی. ان الذین کفروا، ان یہ حرف تاکید ہے. معنوی حساب سے یہ تاکید کے لیے یہ لفظ آ جاتا ہے ان. تو یہ کلام کو موقت بنانے کے لیے، تاکید کے لیے جملہ، یہ لفظ کہیں بولا جاتا ہے. تو ہر عامل کے ایک لفظی خاصیتیں ہیں اور ایک معنوی خاصیت ہے. لفظی تو کہ اسم منصوب و خبر مرفوع ہے، اور معنوی عمل اس کا کہ جملے کے تاکید کے لیے، کلام کے تاکید کے لایا جاتا ہے. یاد ہے جتنے عوامل ہیں، جیسے ان کے لفظی اعمال ہے تو معنوی بھی اعمال ہے. تو ان کا لفظی عمل تو یہ اسم منصوب خبر مرفوع، اور معنوی عمل یہ کہ کلام کے تاکید کے لیے ایک ہیں لاجت، اور کبھی علت بیان کرنے کے لیے مختلف معنی کے لا جاتا ہے. یہاں تاکید کے لیے ان کبھی علت بیان کرنے کے لیے، کبھی تعلیل کے لیے آ جاتی ہے، لیکن یہاں علت، یہاں تاکید کے لیے. تو یقیناً اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے، کفرو کفر سے مشتق ہے. کفر کا لفظی ترجمہ ہے انکار، اور اصل مادہ سے کفر ہے. کفر ناشک، چھپانے کے معنی الستر. اصل جو مصدر ہے کفر، فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ، بمعنی ستر، چھپانا. تو کافر کو کافر سے کوئی بھی اللہ کے نعمتوں کو چھپاتا ہے، انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، بے ایمان. سب کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے، مانتا نہیں. اور کفر کاف کے ضمے کے ساتھ بمانے انکار، بمانے انکار. اور اصطلاحی تعریف
امام رازی رحمہ اللہ نے کی تفسیر کبیر میں، الکفر و عدم تصدیق الرسول وعدم تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیما علم ضرورتاً مجیء به وعدم تصدیق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیما علم ضرورتاً مجیء به، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس کی تصدیق نہ کرنا، بس اردو میں یہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس کی تصدیق نہ کرنا، وعدم تصدیق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیما علم ضرورتاً مجیء به۔ اس کو موبائل ہے بند کرو۔ یہ امام رازی رحمہ اللہ نے کی۔ وہ عدم تصدیق رسول فیما علم ضرورتاً مجیء به، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نہ ماننا، تصدیق نہ کرنا۔ اردو میں تو یاد رکھو، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نا اس کو نہ ماننا، بس ایمان سے ضد کفر ہے۔ خلاصہ یہ ایمان اگر تصدیق کا نام ہے تو کفر عدم تصدیق کا نام ہے۔ اور آگے پھر کفر کے کئی قسمیں بنتی ہیں، اور بھی مختلف علماء تعریفی کی، بیضاوی نے یا شیخ اسماعیل، سب مفہوم ایک کی ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس کو نہ ماننا۔ آگے سے کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے کافر بواح، واضح کافر، یہ دل سے بھی تصدیق نہیں کرتا ہے، زبان سے بھی اقرار نہیں کرتا ہے، نہیں مانتا بس۔ کافر بواح، واضح کافر، صریح کافر، جو نہ دل سے تصدیق کریں اور زبان سے اقرار کریں، یہ واضح کافر ہے۔ اور اگر زبان پہ اقرار ہو اور دل میں تصدیق نہ ہو تو یہ منافق اور زندیق اور ملحد ہے تو کافر ہے۔ کفر قسم منافق درد، زبان میں اقرار ہے، مانتا ہے، لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، یہ نفاق کہلاتا ہے، زندقت اور الحاد، اسی منافق اور زندیق ملحد ہے۔ اور اگر دل میں مانتا ہو لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا ہو، یہ کفر عناد ہے، جحود ہے، جاننے کے باوجود بھی نہیں ماننا، اقرار نہیں کرتا، نہیں مانتا، دل سے جانتا ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں دل سے تو جانتے تھے، ضد عناد بس نہیں مانتے تھے۔ زبان سے اقرار نہ کرے، یہ جحود ہے، عناد ہے، ضد۔
اور اگر دل میں تصدیق ہو زبان میں اقرار نہ ہو اور عمل نہ ہو تو پھر فسق ہے. دل میں تصدیق ہے زبان سے اقرار لیکن عمل نہیں کرتا ہے تو یہ فاسق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کو بالکل منکر ہو تو یہ کافر دہریہ کہلاتا ہے. کافر دہریہ جو اللہ کے وجود کو منکر ہے تو بس یہ نظام ایسے چلتا ہے, بس ایک زمانہ بس خود چلتا رہتا ہے. اللہ کے وجود کو منکر ہے ایک کافر دہری کہلاتا ہے, کافر دہری. اور اگر اللہ کو مانے لیکن اس کے ذات و صفات میں کسی کو شریک کہہ رہا ہے تو مشرک کہلاتا ہے, تو پھر مشرک کہلاتا ہے. اللہ کو مانتا ہے خالق ہوئی مالک ہوئی بابے بھی کچھ کر لیتے ہیں تو پھر مشرک ہے. تو کفر کے مختلف نام ہے, مختلف اقسام ہے نا. خبر ڈیر سارے یہ باتیں بہت سی, مقصد ایک کی, نام سب کے الگ الگ, حکم سب ایک جیسے. الکفر ملت واحدہ, ضروریت دین کا انکار کرنا ہے بس, چاہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذات سے ہو یا اس کا تعلق نبوت سے ہو. اب عیسائی بھی کافر ہیں, یہودی بھی کافر ہیں, الگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن مسئلہ ہے نبوت کا. قادیانی کافر ہیں, آغا خانی اس طریقے سے, زگری کافر ہیں, مسئلہ نبوت کا. اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے, زگری بھی مانتے, قادیانی بھی مانتے, ایک مسئلہ ہے نبوت کا, مسئلہ نبوت. تو یہ جو کفار یہ نبوت کی وجہ سے, مشرکین نبوت کے ساتھ ساتھ ذات الہی کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے, اور روسی اور فرانسی جرمنی یہ تو دہری کافر لا مذہب بالکل. ضروریات دین مختلف ہے نا, چاہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذات سے ہو, چاہے اس کا تعلق کیا ہے بعث بعد الموت سے ہو, چاہے اس کا تعلق کیا ہے نبوت سے ہو, کسی کی بھی انکار کرے کیا ہے کفر ہے. اس بارے مفتی شفیع رحمہ اللہ کی مستقل کتاب اصول تکفیر, چھوٹا سا رسالہ ہے, اصول تکفیر. کفر کہاں کام کرو, کہاں کفر کا فتویٰ لگاؤ گے. ایک کتاب اردو میں اصول تکفیر, اور مولانا انور شاہ کشمیری کتاب عربی میں اکفار الملحدین, اکفار الملحدین. کفر کا فتویٰ کہاں لگاؤ گے. اور عام طور حصول یہ ہے نا کہ جو اہل قبلہ ہے نا ان کو ہم کافر نہیں قرار دیتے, یا یہ بھی مشہور ہے کہ جس میں 99% کفر کے ہو اور 1% اسلام میں, تب بھی اس کو کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. یاد رکھنا یہ تب ہے جب ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے. لا نکفر احد من اہل القبلۃ, یا جس میں 100% 99% کفری ہو اور 1% اسلامی ہو, تب بھی اس کو اسلام کا فتویٰ لگایا جائے گا. یاد رکھنا یہ اس صورت میں ہے کہ جب ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے. جو اہل سنت متفق عقائد ہیں اور ضروریات دین ہے ان میں سے کسی کا انکار کرے تو وہ بلا شک کافر ہے. ایک آدمی پورا قرآن مانے اور سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہ مانے, مسلمان ہو جائے گا. ہاں, سب نمازوں کو مانے اور کہیں فجر کی نماز نہ مانے, مسلمان ہو جائے گا. یہ لا نکفر احد من اہل القبلۃ ہے. اب قادیانی نماز پڑھتے پھر بھی کافر ہے تو نبوت کو منکر ہے. زگری سب کچھ کرتے لیکن ضرورت دین کو منکر ہے. تو یاد رکھنا یہ اس صورت میں ہے کہ جس میں 100% میں سے 99% کفر کے ہوں اور 1% کے اسلامی ہوں, اس کو کفر کا فتویٰ نہیں لگا جائے گا. یا اہل بدعت پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا. یہ اس صورت میں ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی کے انکار نہ کرے. جو اہل سنت جماعت متفق عقائد مسلمانوں کے ان میں سے کسی کے انکار کرے تو 50 دفعہ نماز پڑھ مسلمان نہیں ہوگا. یہ تو کفر شک نہیں. تو یہ جو اصول ہمارے یہ مطلق نہیں مشروط ہے کہ جب تک ضروریات دین میں سے کسی کے انکار نہ کریں, صرف عملی بدعات میں پائے جاتا مبتلا ہو, سمجھے, یا الٹی سیدھی باتیں کرے تب جا کر اس کفر کا فتویٰ نہیں لگا جائے.
جب ضروریات دین اور عقائد متفق کے انکار کریں پھر تو اسے کفر کو شک نہیں ہوتا. کہتے بہت مشکل فن ہے اسے سمجھے، کفر کو فتویٰ لگانا بہت مشکل کام ہے. مختلف نام آتے، مشرک ہے، ملحد ہے. تو دل سے تصدیق ہو، زبان سے دل میں تصدیق نہ ہو، زبان میں تو ملحد اور منافق اور زندگی کہلاتا ہے. اور اگر عقیدہ ہو، اقرار ہو اور عمل نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ فاسق ہے نا. اور اگر دین میں نئی باتیں ڈالے اپنی طرف سے اور ان کو اجر ثواب سمجھے، دین کا حصہ سمجھے تو بدعت ہے، تو پھر بدعت. دین میں پیوندکاری کرے، دین میں اپنی باتیں ڈالے اور ان کو دین اور شریعت کا حصہ سمجھے اور اسی کو اجر ثواب سمجھے تو شریعت میں بدعت ہے. اور کرنے والا کہ بدعتی اور مبتدع ہے. فرق اگر بدعت عقیدہ میں ہے تو پھر کفر ہے، یاد رکھنا. بدعت اگر عقیدہ میں پا جائے پھر تو کفر ہے، اور اگر عمل میں پا جائے تو پھر فسق. بدعت اعتقادی، بدعت عملی. ان الذین کفروا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. آپ نے ابو جہل کو بہت سمجھائے، ابو لہب کو بہت سمجھائے، ولید بن مغیرہ کو بہت سمجھائے، عتبہ بن شیبہ کو بہت سمجھائے. ہوتا سے مس نہیں، جیسے تھے ویسے رہے. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے. میں اتنا سمجھاتا ہوں بدبخت بدنصیب نہیں مانتے. کیوں؟ تو آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل ہو گئی. سمجھے؟ آپ کی تسلی کے لیے کہ آپ اپنا فرض ادا کر رہے. جتنے سمجھائے نہ صحیح، ازلی بدبخت بدنصیب یہ ہرگز آپ کی باتوں پر کیا عمل کر ایمان نہیں لائیں گے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ نے تسلی دی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. وہاں بھی آپ کو تسلی، تو یہاں ان الفاظ کے ساتھ آپ نے بہت سمجھائے، ابو جہل کو بہت سمجھائے اور دیگر کفار کو بہت سمجھائے، یہ کام ماننے والے تھے. اور اس طریقے سے اہل کتاب کو آپ نے بہت سمجھائے، کیونکہ سورت مدنی نا ہجرت کے بعد نازل ہو گئی. جیسے مفسرین فرق کہ یہ آیت کے مشرکین کے بارے میں یا اہل کتاب کے بارے میں، لیکن صحیح قول کہ مطلق کافروں کے بارے میں، چاہے یہودی ہو، اہل کتاب ہو یا مشرکین ہو یا منافقین ہو، سب کے بارے میں. العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ جو ازلی بدبخت بدنصیب ہو وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جو کچھ کریں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے، چاہے مشرک ہو، چاہے اہل کتاب ہو، چاہے منافق ہو، سمجھ رہے ہو، جو بھی ہو، سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں. یہ سوا بمعنی استوا کے برابر ہونا، اور مصدر بمعنی اسم فاعل کے اے مستوی علیہم، ان کے حق میں آپ کا سمجھانا اور نہ سمجھانا دونوں برابر ہے. بدبخت بدنصیب، آپ جتنے بھی نصیحت کریں، جیسے دیوار کے سامنے آپ کو بولنا نہ بولنا دونوں برابر ہے، پتھر کے سامنے آپ کو بولنا نہ بولنا دونوں برابر. پتھر کیا سنے گا تیرا، کیا بولے گا تیرے سامنے؟ تو ان کو نصیحت کرنا اور پتھر کو نصیحت کرنا ایک جیسا ہے. اب ڈنگر اور ٹٹو کے سامنے جتنی بھی بات کر کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہو نا ڈنگر اور ٹٹو، جانتے ہو نا جانور. آپ بیل کو سامنے کھڑے کو بولتے رہو، تقریر کرو، قرآن شریف سناؤ، احادیث سناؤ، وہ آپ کیسے دیکھتے رہے، بس کیا فائدہ ہوگا؟ سمجھ رہے؟
ایک اندھا لنگڑا لوڑا ٹٹو بہرا پاگل ہو کیا کرو گے؟ لنگڑا بھی ہے پاگل بھی ہے گنگا بھی ہے سب کچھ ہے، کیا امید رکھو گے؟ یہ کنائے ان کی بدبختی اور بدنصیبی سے. سواء علیہم اے مستوی علیہم، سوا بمن استوا کے استوا بمن مستوی، تو مصدر بمانے اسم فاعل، اور یہ خبر مقدم ہے. اگر انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ بتاویل مصدر مبتدا مؤخر ہے. یہ اس کو فرق ہے. مستوین علیکا علیہم انذاروں کا و عدم انذاروں، آپ کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے. مستوین علیہم، مستوین علیہم برابر ہے ان کے حق میں. انذرتہم امزن، یہ فعل بتاویل مصدر ہے. انذاروں کا کہیں وہ عدم انذاروں، آپ کو ڈرانا ان کو نہ ڈرانا دونوں کہیں برابر ہے. کیوں؟ لا کبھی ایمان نہیں لائیں گے. مزید تاکید ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم، اس کے لیے خبر ان کے لیے، اور آگے لا یؤمنون مزید تاکید ہیں، یا اس کے وہ مجمل ہے اس کی مزید تفسیر ہیں، یا ما قبل سے حال ہے، یا مبتدا معذوف کے لیے خبر ہے. اے وہم لا یؤمنون، سب ترکیب صحیح ہے. ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے. انذار کہتے ہیں اعلام ما تخفیف، کسی کو ڈرا کر اطلاع کر دینا، اپنا انجام سوچنا. انذار اعلام ما تخفیف، ما تخویف، تخویف خوف سے ڈرانا، تخویف. الاعلام ما تخویف واو کے ساتھ. کسی کو کہیں ڈرا کر اور دم کرا کر اطلاع کر دینا، خیال کرنا اپنا، کسی چیز کے بارے میں اس کو بتانا اور ساتھ ساتھ انجام سے ڈرانا بھی ہے. اور یہاں کہیں منذر بھی یاد رکھ، جہنم میں اللہ کا عذاب ہے. انذرتہم اب کسی سے ڈرائے، معمول معذوف ہے، وہ ہے عذاب، جہنم، اللہ کی پکڑ، اللہ کے گرفت، مواخذہ، اللہ کے ناراضگی، آخرت کی تباہی اور بربادی. یہ منذر بھی. انذر پھر متعدی، آپ ان کو کسی سے ڈرائے، اللہ کا عذاب سے، معمول معذوف ہے. تو یہ ازلی بدبخت بدنصیب، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ہدایت اس شخص کو نصیب ہوتی، یاد رکھیں، جس کو اپنی اصلاح کی فکر، جس کو اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو تو کبھی ہدایت نصیب دے. جس مریض کو اپنی صحت کے فکر ہو، اپنی بیماری کو بیماری سمجھے اور اپنی بیماری علاج کی فکر کر لے، کسی مستند ڈاکٹر کو تلاش کرے اور اس کے بتائے ہوئے نسخوں پر، دوائیوں پر عمل کر لے، مفید مشوروں پر، تو امید ہے کہ مریض کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا. مریض اپنی بیماری کو بیماری سمجھے، ہاں میرے اندر بیماری ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، معدے میں تکلیف کو مسئلہ ہے. اب اس کے علاج کے فکر بیچارے کو، یار کیا کروں، لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ مستند ڈاکٹر کے تلاشی میں ہے، ڈاکٹر مل جاتا اس کو، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی تشخیص کر لیتا ہے کہ ہاں تیرے اندر یہ بیماری ہے. اب اس کے بعد ڈاکٹر اس کو دو باتیں، ایک تو دوائی دے دیتا ہے، یہ دوائی استعمال کرنے ہیں اپنے، اور نمبر 2 مضر چیزوں سے پرہیز، کہ یہ چیزیں آپ ان مضر ہیں، آپ ان سے بچ کے رہنا ہے. تو امید ہے کہ اس مریض کو فائدہ ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا. آگے موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، اس کو اٹھا مریض کو اس ہے اٹھے، تھوڑا صحیح سو کی اٹھے، تھوڑا کھڑے رہو، پہلے گھنٹے میں نیند آ رہی ہے آپ کو، کھڑے ہو جاؤ. تو اس مریض کے بارے میں امید اللہ کے ذات سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک یہ مریض،
اور دوسرا وہ مریض بیمار ہے لیکن اپنے بیماری نہیں سمجھ میں ٹھیک ہوں، کس نے کبھی بیمار ہے اور اپنے صحت کوئی فکر نہیں، علاج کرے. لوگ کہتے ہیں اپنا علاج کرو، کیوں علاج کرو؟ آپ کی کیا بگڑے گا؟ میں بیمار ہوں. ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے اور یہ دوائی کھاؤ فلان چیز. تو کون مجھے مشورہ دینے والا؟ آپ کے کیا ہے؟ اگر مروں گا تو میں مروں گا، آپ کے کیا بگڑے گا؟ الٹا ڈاکٹر کو گالی دیتا ہے اور ڈاکٹر سے لڑتا رہتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کے میدے میں درد دیتا ہے نا، کہاں درد ہوتا پھر آپ کے کیا؟ اسے مرچی مت کہا کرو، کیوں مت کہوں؟ مرچی حرام ہے کیا؟ آپ گائے کا گوشت مت کہا کرو، کیوں مت کہوں؟ یہ ناجائز ہے کیا؟ آپ اونٹ کا گوشت مت کہا، کیوں مت کہوں؟ اب کیا کرو گے؟ جو چیزیں میدے کے لیے مضر ہے، صحت کے لیے مضر ہے، وہ دھڑیلے سے کہتے ہیں. ڈاکٹر کون مجھے منع کرنے والا؟ جب اللہ نعمتیں دی تھی ڈاکٹر کون ہے؟ اب انجام کیا ہے؟ قبرستان ہے. اب ایک وہ مریض ہے، قرآن شریف دائیں سے پکڑ میرے پاس. ایک وہ مریض ہے جو اپنی بیماری سمجھ لیتا ہے اور علاج کے کہیں فکر مند ہے. ایک ماہر خیرخواہ اور کہیں کامیاب ڈاکٹر کی متلاشی اور پھر اس کی مفید باتوں مشوروں پر عمل کر لیتا ہے. ٹھیک ہو. اور یہ ہٹ دھرم اور ہٹ حرام، بے ایمان اور ضدی نہیں مانتا ہے، دھڑیلے سے مرچی کھا لیتا ہے، دھڑیلے سے گلا خراب ہے، دھڑیلے سے برف والا ٹھنڈا پانی پیتا ہے. رفتہ رفتہ بیماری بڑھتی چلی گئی. ایک ہفتے کے بعد 2 ہفتے میں نے اعلانوں کے حضرت والا انتقال کر کے قبرستان پہنچ گئے. یہ بالکل بیماری انتہا کو پہنچ گئی بالکل. اب ڈاکٹر اس کو ورثاس کہتے ہیں مزید پیسہ خرچ کرنا بیکار ہے، اب یہ شخص مرنے والا ہے. اب آپ کو علاج کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، علاج کرائیں، ابھی بچے گا نہیں. بیٹھو، دیکھو ادھر نہیں، ادھر گلی میں آ جاؤ، سو جاؤ، ادھر بیٹھو یا ادھر آ جاؤ. ہاں اندر وہاں نہیں بیٹھنا، آپ کی جگہ یہ ہے اندر. پہلے گھنٹے میں سو رہے تو آگے کیا ہوگا؟ تو اب یہ ہٹ حرام، ضدی، انادی، نہیں ادھر نہیں، اس کے ساتھ پیچھے یہاں سو جاؤ. اور ادھر بیٹھا، ادھر بیٹھو اس کے ساتھ. ہاں یہ بیٹھو. اس نے پرہیز نہیں کی، احتیاط نہیں کی، کھاتا چلا گیا. دھڑیلے سے مرچی کھا رہا ہے، دھڑیلے سے ٹھنڈا پانی پیتا ہے، دھڑیلے سے مضر چیزیں کھاتا رہتا ہے. بالکل بیماری یہاں تک صحت نے جواب دے دی بالکل. اب آخری ایام، اب ورثہ صاحب بھاگتے بھاگتے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب یہ وہی مریض. میں نے اس کو بتا دے کہ خدا کے بندے نے کہیں میری باتوں پر عمل نہیں کیا، اب یہ شخص بچے گا نہیں، یہ شخص نہیں بچے گا، ابھی مرنے والا ہے اور اب مزید پر پیسہ خرچ کرنا بیکار ہے. کیا آپ ان کو علاج کرے یا نہ کرائے، یہ نہیں بچے گا آخری ایام. تو اب یہ شخص جو مر رہا ہے ایک ڈاکٹر کے اطلاع سے مر رہا ہے یا اپنے بدپرہیزی کی وجہ سے؟ یہ تو اپنی بدبختی کی وجہ سے مر رہا ہے. کیوں اس نے کہ پرہیز نہیں کی، احتیاط کیوں نہیں کی؟ ڈاکٹر سے ورثہ کو اطلاع کر دی کہ بتا دے کہ اس حرام اور ضدی نے پرہیز نہیں کیے، احتیاط نہیں کی، مضر چیزوں سے بچا نہیں ہے، اسے ابھی مر رہا ہے. تو یہ مر رہا ہے تو اپنے بدپرہیزی کی وجہ سے مر رہا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر کہنے کی وجہ سے. ڈاکٹر تو صرف کہیں ورثہ کو اطلاع دے رہا ہے کہ مزید آپ اس کے بارے میں پریشان مت بھیج دے. ابھی جتنا خرچ کرو پیسہ کوئی فائدہ نہیں، اب مزید پیسہ خرچ مت کرو، تیرے پیسے سے کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. ایسے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، فیس بھر رہے، دوائی لے رہے، کوئی فائدہ ہے نہیں. اب اس کی بیماری انتہا کو پہنچا ہے، بالکل آخری وقت ہے. اس میں آپ سوائے آپ کے پیسوں کو خرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی مثال ہے اس بدبخت بدنصیب کافر کی.
اب یہ جو ایمان نہیں رہا وہ تو بدبختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صرف اطلاع دے رہا ہے. بیماری ہے کفر. کیا چیز ہے؟ کفر. یہ ہے بیماری. مریض ہیں کافر. طبیب ہیں انبیاء اور خاص اور عام صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھئے؟ کفر ایک قسم کی بیماری ہے جیسے کینسر کی بیماری. اب مریض ہیں کافر. بیماری ہے کفر. اب طبیب ہیں علاج کرنے والا وہ نبی ہے. وہ کفر بیماری ہے. جیسے بیماری کا انجام کیا چیز ہے؟ قبرستان ہے. تباہی بربادی. کفر کا انجام جہنم ہے. سمجھ گئے؟ آپ کی بیماری ہے بچو سے. دوائی کیا چیز ہے؟ اسلام. یہ دوائی استعمال کرو اور یہ چیزوں سے بچو. کفر سے بچ کے رہو. ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ کے بتاؤ احکامات عمل کر لو. یہ اس نے بتا دیا. کیونکہ میں کیوں مانوں؟ اب اس نے اپنی ضد ہٹ درمی سمجھ گئے اور ضد کی وجہ سے نبی کی باتیں نہیں مانی. جو صلاحیت تھی اس کی ماننے کو ختم ہو گئی. ضد اور عناد کی وجہ سے نبی کے سامنے محض آرائی کی وجہ سے شریعت کے سامنے محاذ کھولنے کی وجہ سے جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حق قبول کرنے کی صلاحیت اس صلاحیت اس نے ضائع کر دی بالکل اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے. اب جا کے آیت نازل ہو گئی کہ ایسے بدبخت و بدنصیب ہے. آپ نے بہت سمجھے. اب مزید آپ کو نصیحت کرنے کا بیکار ہے. ایمان ضد کی وجہ سے تو لا یؤمنون. یہ جو کافر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اس کہنے کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف اطلاع کر دی. صرف نبی کو بتا دیا. اب ایمان نہ لانا اپنی بدبختی کی وجہ سے. جہنم میں جانا اپنی بدبختی کی وجہ سے نہ کہ اللہ کی اطلاع کی وجہ سے. جیسے وہ مریض ہے ڈاکٹر پہلے بہت سمجھاتا ہے وہ بدبخت نہیں مانتا. دھڑلے سے کھا لیتا ہے اور دوا استعمال نہیں کرتا ہے. بالکل بیماری انتہا کو پہنچ جاتے. اب ڈاکٹر ورساس کہتے ہیں مزید پیسہ خرچ کرنا بیکار ہے. اب خرچ کرنا نہ کرنا کیا دونوں ایک جیسے. خرچ کرو تب بھی نہیں بچے جیسے ابھی اور مزید چھوڑو اس کو اپنے حال میں. ابھی تو مر رہے نا قبرستان پہنچ رہے. یہ ڈاکٹر کس کہنے کی وجہ سے وہ تو اپنی بدبختی کہیں بدپریزی کی وجہ سے بے احتیاطی کی وجہ سے مر رہا ہے. ڈاکٹر نے صرف اطلاع دے دی جان بھی اس طریقے سے. آپ نے بہت سمجھا اس کو. کئی سال آپ نے نصیحت کی. اب مزید ان پر محنت کرنا بیکار کوئی فائدہ نہیں. یہ ازلی بدبخت بدنصیب ہے کہ جو فطری طور پر اللہ نے ہر انسان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی استعداد رکھی وہ اس بدبخت اب ضد اور عناد کی وجہ سے ضائع کر دی صلاحیت کو بالکل. سمجھ گئے؟ تو یہ اطلاع نبی کو تسلی کے لیے. اس لیے کافر مجبور محض نہیں ہے. مجبور محض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یاد رکھا کسی کو مجبور محض نہیں بناتا ہے. اختیار دے دیتا ہے. اب کافر جو اختیار اپنے مرضی کی وجہ سے جیسے لوگوں کو پتا فلان چیزیں مت کہہ کر مضر ہے پہلے سے اطلاع ہو جاتی ہے خبر دی جاتی ہے کہ فلان چیزیں مضر ہے مت کہہ کرو. اب لوگ دھڑیلے سے کھاتے ہیں اب بیمار ہو جا کر مر جاتے تو غلطی کس کی ہے؟ حکومت کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے یا اطباء کی طرف سے کہا لوگوں کو یہ چیزیں مضر کھانے کے لیے ان سے بچو. ٹھیک ہے اللہ نے پیدا بہت سی چیزیں معاشرے میں یہ چیزیں آپ کو مضر مت کہا کریں. اور لوگ دھڑیلے سے لے کے کھا رہے ہیں. اور کوئی اسپتال پہنچ رہے کوئی قبرستان پہنچ رہے تو غلطی کس کی؟ حالانکہ اطلاع دی گئی تو ان کو بتا دیا گیا تھا
کہ یہ چیزیں استعمال مت کرو، لیکن لوگ شوق سے کرو. تو اس طریقے سے اللہ نے کفر کا انجام بتا دیا. کفر خطرناک چیز ہے، انجام اس کو بہت برا ہے، ابدی تباہی اور بربادی جہنم میں. اس کو قبول مت کر لو، قبول مت کرو اس کو. اور کفر کے جو کہ ہیں مضر اثرات تھے، نقصان دہ اثرات تھے، ان کو سمجھانے کے اللہ نے انبیاء مرسلین بھیجے. کفر ہیں، یہ خطرناک چیز ہے، مضر چیز ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کو کہ جہنم لے جائے گا، ہمیشہ کے لیے تباہ برباد ہو جاؤ گے، اور انجام اس کا یہی ہے، وہ آپ سے بچ کرو. اسی کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین بھیجے، خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سب کو بتا دے. لوگ لیکن اختیار ہے، انجام یہ ہے. اور اس کا ضد ہے ایمان، اور اس کا انجام یہ جنت ہے، یہ خوشی ہے، ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں، ہمارے سکون راحت اختیار ہیں. اب اس تمام اعلان کے بعد، اطلاع کے بعد، اب اگر کوئی کیا کر لے، کفر اختیار کرے، تو غلطی کس کی ہے؟ تو جہنم جائے گا تو اپنے غلطی کی وجہ سے. اس میں شریعت کا کیا قصور ہے؟ اس لیے اللہ نے کو مجبور بھی نہیں بنایا، اور پھر سے اطلاع بھی کر دی. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ نے اس کو مجبور محض بنا. جب مجبور محض سزا کیوں مل رہی اس کو؟ اعتراض کیا ہے؟ غلط ہے. اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا، اختیار دیے. اور اللہ نے ہر ایک انجام، جنت کے بھی انجام بتا دیا، کفر کا انجام بتا دیا، اور ایمان کا انجام بتا دیا، اچھے اعمال کا انجام بتا دیا، برے انجام بتا دیا، سب کچھ بتا دیا. اور ساتھ ساتھ ان دونوں کو قبول کرنے کے لیے اختیار بھی دے دیا. کفر اختیار کو تمہاری مرضی، ایمان اختیار کو تمہاری مرضی، لیکن جو اختیار کرو گے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار یاد رکھنا انجام ہر ایک کا یہ ہے. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. سب کچھ اللہ نے اختیار بھی دے دیا. جبر کسی کو نہیں بنا، مجبور کسی کو نہیں کیا، اختیار دے دیں. اب بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی خوشی سے، اگر ایمان لاتا ہے تو اپنی خوشی سے، اگر کفر کرتا ہے اپنی خوشی سے، اچھے عمل کرتا ہے تو اپنی خوشی سے، برے عمل کرتا ہے تو اپنی خوشی سے. اللہ نے سب اختیار دے دیا، اچھے اعمال کے بھی اختیار، برے اعمال کے بھی اختیار. ایک ساتھ ساتھ ہر ایک کا انجام بتا جس کے اللہ نے انبیاء مرسلین بھی. ان تمام اختیار کے باوجود اور انجام بتانے کے باوجود، اور اب بھی جا کر اگر کوئی کیا ہے کفر اختیار کر لیتا ہے اپنے خوشی اختیار سے، اب اگر جہنم جاتا ہے تو اپنی غلطی ہے. اب یہ اشکال تو نہیں ہونا چاہیے. تو جب مجبور محض ہے تو کیوں جائے گا، سزا کیوں ملے گی اس کو؟ اللہ نے مجبور نہیں مرا اس کو، کسی ہاتھ پیر نہیں باندھے گا کفر کا، وہ تیرے خیر نہیں. جو کچھ کرتا ہے بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. اور باقی رہی اطلاع لا یؤمنون، وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے اللہ نے صرف نبی کو بتا دیا. سواء علیہم، جس کے پاس بیان قرآن یہاں دیکھ لے، مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ بیان قرآن اس آیت کے ذیل میں دیکھ، اور جو کچھ حضرت نے بتا تو خلاصے میں آپ کے سامنے پیش کر دیں. آلوسی لکھا کہ بہت مشکل ہے، علمی اندر ایک لفظ نہیں سمجھو. وہی بیان جو حضرت مولانا تانوی نے وہی آلوسی نے بھی لکھی ہے. خدا کا بندہ انداز ایسے اپنا علمی دے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. مصیبت یہ ہے اس آیت کے ذیل میں بیان قرآن دے اور کوئی تفسیر مت دیکھا کریں، بیان قرآن دے یا مفتی شفیع رحمۃ اللہ کی معرف آسان المختصر دے. باقی تفاسیر آپ کے پاس سے باہر ہے. ادھر ان الذین کا سواء علیہم اے مستوین علیہم انذرتہم ام لا یؤمنون. یہ یا تو خبر ثانی ہے ان کے لیے، یا مزید تفصیل ہے، یا ماقبل کے تاکید ہیں، یا ماقبل سے حال ہے، یا مبتدا معذوف کے لیے خبر. اے ہم لا یؤمنون، سب ترکیبیں صحیح ہیں. لا یؤمنون، کبھی ایمان نہیں لاتے، کبھی بھی. تو ایمان نہ لانا اپنی بدبختی کی وجہ سے، صرف نبی کو اطلاع ہے، جیسے ڈاکٹر بتا دیتے تو مزید پر خرچ کرنا بیکار ہے، ابھی مر رہا ہے تو مرنا ڈاکٹر کہنے کی وجہ سے، اپنی بدپریزی کی وجہ سے، اس وجہ سے. تو اب یہ ان کے ایمان نہ لانا اپنی بدبختی کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، نبی کے سامنے محض آرائی کی وجہ سے، نبی کے مد مقابل آنے کی وجہ سے کافر ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس کو اطلاع دے رہے تھے. تو کفر اللہ کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے،
وہ اپنی ضد ہے، اناد ہے، نبی کے مد مقابل بننا ہے، ماز کھولنا ہے نبی کے مقابلے میں. اللہ نے صرف اطلاع دے دی. کیوں ایمان کیوں نہیں لگا؟ وجہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے بدبختی کی مہریں لگوائی ہیں ان کے دلوں پر، بدبختی کی مہریں لگوائی ہیں. بدبختی قلوب قلب کی جمع ہے اور قلب کے دل کو، اور قلب کا ذمہ پلٹانا نا، دل بھی پلٹتا رہتا ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. تو اللہ نے بدبختی اور شقاوت اور کے مہریں لگائے اس دلوں. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر. بدبختی کے کیا ہیں مہرے؟ اب حق بات ان کے دل پہ نہیں اترتی، حق بات دل پہ نہیں اترتی. وعلی سمعہم، اور کانوں پر پردے بدبختی کے، حق بات کان پہ نہیں پڑتی، سنتا نہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پر پردہ بدبختی کے پردے. ایک آدمی کمرے میں آ جائے، آنکھیں بند کرے، کھڑکیاں بند کرے، دروازے بند کرے، پردے لٹکائے بالکل. اب اگر سورج کی روشنی اندر نہ ہے تو قصور کس کا ہے؟ جی اب اعتراض کرے کہ سورج روشن کیوں نہیں گئی؟ اس کی روشنی کدھر گئی؟ آپ ابھی آنکھیں کھولو، کھڑکیاں کھولو، دروازے کھولو تو روشنی آ جائے گی. آنکھیں بند کیے ہوئے، دروازے بند کیے، کھڑکیاں بند کی، پردے لٹکائے، بالکل اندھیرا اندھیرے، تو اب روشنی آ جائے گی؟ تو کیا سورج روشن نہیں ہے یا سورج کی روشنی ختم ہو گئی؟ اب اعتراض کر کے نہیں. یہ مثالیں ان کی بدبخت و بدنصیب. تو اصل مہریں لگ گئی ان کو اپنے بدعمالی کی وجہ سے، اپنی بدبختی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر. ابصار یہ بصر کی جمع ہے، بصر کے ظاہری آنکھوں، اور ایک بصیرت ہے، بصیرت کہتے ہیں عقل کو. بصارت اور بصیرت یاد رکھنا. بصارت کہتے ہیں آنکھ کی روشنی کو، اور بصیرت کہتے ہیں عقل کی روشنی کو. بصارت اور بصیرت، بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو، بصیرت کہتے ہیں عقل فراست کو. ظاہری طور پر بینائی تھی، کنائیں ان کی بدبختی اور بدنصیبی سے. کفری باتیں بہت سنتے تھے، گانا بہت سنتے تھے، فضول باتیں بہت سنتے تھے، غلط راستے بہت دیکھتے تھے، لیکن حق ان کو نظر نہیں آتا تھا. کنائیں. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر، آنکھوں پر بدبختی کے کہیں پردہ ہے، آنکھیں بند ہے. کیا کرو گے؟ اب بہرے بھی ہیں، پاگل بھی ہے، اندھے بھی ہے، کیا کرو گے؟ ہاں کیا کرو گے؟ ایک آدمی بہرا ہے لیکن بینا ہے، تبھی اشارہ سے کام چل جاتا ہے. ایک آدمی اندھا ہے لیکن سن اور صحیح عقل بھی کم. ایک آدمی پاگل بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی، اس کو کیا کرو گے؟ اس سے کوئی امید کی جائے گی؟ ہاں پاگل بھی ہے، بہرا بھی ہے اور گونگا بھی، اس کو کیا کرو گے؟ اور صرف شب صرف انسانوں کو بس ایک بت، بس ایک لکڑی. اب اس سے کیا امید رکھو گے؟ اب ان کے دلوں پر بدبختی پڑ رہی. کان بھی ختم ہو گئے، بینائی بھی ختم ہو گئی، بصیرت ختم ہو گئی، سب کچھ. بصیرت بھی ختم اور بصارت بھی ختم ہر حساب سے، اور سنوائی ختم. اب کیا کرو گے؟ اصل مورے لگ گئی ان کو تو بدبختی کی وجہ سے، بدبختی بدنصیبی کی وجہ سے. یہ ان کے برے اعمال کا ذکر، جب برے اعمال کرے تو آگے انجام کا ذکر ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو بہت بڑا عذاب ہے. خبر مقدم تاکید کے لیے.
عذاب مصیبت مبتدا مؤخر ہے. یہ اصول جب مسند مقدم ہو مسند الیہ سے اور خبر مقدم ہو مبتدا سے تو تاکید کے فائدے ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سمجھے اشارہ کہ یہ صرف زبانی باتیں نہیں پاکستانی حکمرانوں کی طرح وہاں جو پرچہ لگے پھر دنیا میں ہوتا رہتا کوئی بادشاہ ڈراتا دھمکاتا کرتا کچھ بھی نہیں جیسے پاکستان میں ہوتا رہتا. سمجھے بہت بانگی کی باتیں ہوتے دعویٰ ہے. ایک مجرم مزے سے پتہ ہے کوئی کونے والا ہے نہیں. اشتہارات میں چینلوں میں ریڈیو میں اخبارات میں بڑے بڑے اعلانات ہوتے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. سمجھ رہے ہو جو پکڑا اسے خیر نہیں. یہ مجرمین جانتے کچھ بھی نہیں یا اس وہم کو دور کر دیں تاکہ پاکستانی بادشاہ نہیں ہوں جو کچھ کرو مزے کرو گے. خیال کر کے آنا میرے سامنے. یہ صرف زبانی باتیں نہیں صرف زبانی ڈرانا دھمکا نہیں جو کچھ کہتا ہوں اسی پر عمل کروں گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. عظیم یہ خبر تاکید کے مقدم ہے. عقیدہ میں بدعت کے یعنی عقیدہ خراب ہو جیسے روافض کا عقیدہ قرآن کی تعریف ہونے کے بارے میں صحابہ کرام کے مرتد ہونے کے بارے میں یہ معتزلہ کے بعض عقائد عذاب قبر کے منکر ہونے اس طریقے سے انشاءاللہ اندر سال تفصیلہ پڑھو گے شیعہ عقائد میں. شیعہ سیٹ کے پاس نوکری کرنا ٹھیک کوشش کرو کوئی مسلمان ہو موحد سے کرنا شدید مجبوری رہی لیکن شرط ہے کہ ان کے مذہبی رسومات وغیرہ شرکت نہ کریں. نہ صرف دنیا میں تو کسی آپ کافر سے نوکری کر سکتے کوشش کرو کسی مسلمان موحد کے ساتھ کیا کر نوکری کر تبھی حالات ہے ہر جگہ نوکری نہیں ملتی بنا پر مجبوری جائز. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو میسج پر طلاق دے دے طلاق جی ہاں واقع ہو جائے گا میسج خط کی طرح یہ خط سے طلاق واقع ہو جاتی ہے ہم اس طریقے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن شرط ہے وہ میں سے بعض آج کے کوئی سازش کرتے شرارت نا کسی دوست موبائل لے لے اس کی بیوی کو میسج بھیجا شوہر کے نمبر پر لیکن شرط کی تصدیق کرے کہ واقعی میسج شوہر نے بھیجا ہے. بعض سر کسی نا شرارت کرنے کے لیے اس کے شوہر کے نمبر سے اس کی بیوی کو میسج بھیجا تصدیق شرط ہے. ہاں واقعی میسج شوہر نے بھیجا ہو وہ کہے کہ ہاں میں نے بھیجا پھر واقع ہو جاتی ہے. اگر تصدیق نہ کہ پتہ نہیں کسی نے شرارت کی میرے نمبر پہ یا پھر بھیجا ہو میں نے نہیں بھیجا اس بارے میں قسم پھر واقع نہیں ہوگی. شوہر تصدیق کرے تو واقع ہو جائے گی. ایک شخص نے سوال کیا کہ قبر کا عذاب قرآن کریم کہاں ہے؟ سورہ مومن میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وہاں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف قرآن دے احکام قرآن دیکھیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا صبح شام یہ دنیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جس کے پاس احکام قرآن ہو نا وہاں دیکھ لے اس آیت کے ذیل میں اسے شفیع رحمۃ اللہ کا ربی میں کتاب الصبر فی اثبات عذاب القبر یہ احکام قرآن کا حصہ بند کرا گیا. یہ سورہ مومن کی جو آیت ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا یہ انار سے مراد یاد رکھ بالاتفاق امت قبر کا عذاب مراد یہ عذاب چلتا رہے گا. ویوم تقوم الساعة جب قیامت واقع ہوگی اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ اشد اسم تفضیل ہے یہ اس نار سے بڑھ کر عذاب ہے قبر کے عذاب سے. وہاں دیکھ جس کے پاس احکام قرآن وہاں دیکھ لے اور مختصر معرف قرآن وہاں دیکھ لے. بریلوین کے قائد کچھ ان کے اعمال اعتقادی کچھ چکے ہیں عملی بہت سے عمل ان کے غلط بھی ہے. دھوبی سے کپڑے دھلوانا شریک ہوں گے جائز ہے کیا آپ کیا شک ہے لیکن شرط ہے کہ صاف پانی سے کیا کرے دھولے شرط یہ تو اب تک تاکہ کہ دھوبی جتنے آخر میں صاف کپڑے کے صاف پانی سے کپڑے دھولے جائز ہے. اگر کسی کے دل نہیں مانتا تو کرے تو مسئلہ نہیں لیکن شرن جائز ہے.
اگر ایک بندہ نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں جمعے کا روزہ رکھوں گا، اور پھر روزہ نہ رکھ سکے تو کیا اس کو بعد رکھنا پڑے؟ جب بھی رکھے قضا کا، جب کام ہو جائے نا، نظر پوری ہو جائے تو روزہ رکھے، یہ لازم ہے، اگر نہیں رکھے تبھی بعد میں رکھنا پڑے گا۔